میں سے یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے. تو اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے یہ تکمیل ایمان کا سبب حضور نے بیان فرمایا. اب جو کسی اللہ کے بندے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہی نہیں کرتا تو جو بنیادی جز ہے نا ایمان کا، وہ تو ابھی تک اس ایمان کے جز کی تکمیل تک ہی نہیں پہنچا. اساس ہی نہیں پوری، ایمان کی بنیادیں ابھی مضبوط نہیں. تنقید کے دور میں اور طنز کے زمانے میں اور اپنی مرضی سے گھڑے ہوئے نظریات کے دور میں دھندلے سے لوگوں کے نظریات، باتوں پہ گرد پڑی ہوئی اور یقین پر دھول جمی ہوئی، اور جو محبت اور عشق کے خاص نظریات ہوتے تو ان پر زنگ لگا ہوا. لوگ اگر کسی بزرگ کے آستانے پہ چلے بھی جاتے ہیں تو زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا کہ وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا. وہاں کھڑے ہو کے بھی رشتہ ان کے ساتھ نہیں جوڑتے، تعلق نہیں لگاتے. اللہ کے بندوں سے محبت کریں. صالحین کا پیار جو ہے نا وہ انسان کو صالح رستے پہ لگاتا ہے. صالح لوگوں کی محبت کی یہاں بھی ضرورت ہے. صبح قیامت بھی ہمارے ہاں ایک پیار بتایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اللہ کے نیک بندہ ہے پر مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. وہ جو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے وہ اس کے کام آئے گی، آپ کے نہیں آئے گی. اللہ خیر فرمائے. کیا کہا بھلا میں نے؟ وہ جو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے نا، اس لیے کہ وہ ڈیوٹی کر رہا ہے. آپ کو کیا فائدہ ہوگا جو آپ محبت کریں گے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی میرے فلانے استاد ہیں مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے والد صاحب ہیں مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، دادا جان کا، نانا جان کا، امی ابو کا مجھ سے بڑا پیار ہے، اماں میری میرے سے بڑی محبت کرتی ہے، میرے حضرت صاحب مجھ سے. تو بھائی اس کا فائدہ اماں جی کو ہوگا. وہ جو آپ سے پیار کرتی ہے نا اماں، تو اس کا فائدہ کیونکہ اماں بری ذمہ ہو جائے گی کہ میں نے پیار پورا دیا ہے. آپ نے اگر بھئی فائدہ اٹھانا ہے نا اماں کے رشتے کا، تو وہ اماں جو آپ سے پیار کرتے ہیں اس کا فائدہ نہیں آپ نے اٹھانا. وہ جو آپ اماں سے پیار کرتے ہیں اس کا فائدہ آپ کو ملے گا. ہمارے ہاں جو داستان سرائی ہوتی ہے نا، وہ داستان سرائی یہ ہوتی ہے کہ میرے ابا جی مجھ سے بڑی محبت کرتے. بھئی ابا جی جو ہوئے انہوں نے تو محبت کرنی ہے. بیٹا جی آپ بتائیں کہ آپ کی بھی ابا جی سے محبت ہے کہ کوئی نہیں؟ وہ تو ابا جی ہیں، وہ تو کریں گے. میرے حضرت صاحب کا جی مجھ سے بڑا پیار ہے. یہ تو مہربانی ہے نا، یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ، یہ تو مہربانی ہے نا اس کی، یہ تو اس کا کرم ہے. تیرے کام جو چیز آئے گی وہ ان کی محبت وہ بھی آئے گی. ایک پہلو ہے اس کا بھی، یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام، یہ شفقتیں یہ محبتیں یہ کام آئیں گی. لیکن جس چیز کا نفع ملنے والا ہے وہ ان کی محبت اور شفقت میں ان کو ملے گا. کہ میں نے کچھ شفقت کرنے میں کمی، اب ہم نے جو کچھ کرنا ہے نا اس کا فائدہ ہمیں ملے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتے گہرے دوست بھی قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے، لیکن جو متقی لوگ ہوں گے نا وہ قیامت میں دشمن نہیں بنیں گے، ان کی دوستیاں قیامت میں بھی قائم رہیں گی. آپ دیکھیں گے آپ کا کسی سے پیار کتنا ہے، آپ کی کسی سے محبت کتنی ہے. کون سے ایسے صحابی ہیں جن کا جب آپ نام لیتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کے بارے میں کہا نا، ہر صحابی کے بارے میں کہا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا علی ہے، جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. اب وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بارے میں بتائے نا کہ کبھی اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی ہو، خواہش پیدا ہوئی ہو. آج میں حضرت علی کی شان میں کچھ شعر سنوں، آج میں حضرت علی کی سیرت کی کوئی بات سنوں، آج میں چلو اور کچھ نہیں تو 10 منٹ علی کر لوں. ذکر علی عبادہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا ابو بکر ہے، یہ میرا ابو بکر ہے. میرے سینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت خاص رکھی تھی میں نے نکال کے ابو بکر کے سینے میں رکھ دی. اب تو بتانا تو نے ان کا ذکر کب کیا ہے، تو نے ان کا تذکرہ کب فرمایا ہے؟ محبت کا اپنے دل میں پیدا، اچھا محبت پیدا کی بھی جاتی ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ محبتیں پیدا کرو، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو ایسے کام کرو جس سے محبت۔ علامہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ نوجوانوں کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا کرنی ہے تو کیا کریں، تو اقبال نے کہا 3 کام کرو۔ ایک تو نوجوانوں کو نبی پاک کی سیرت زیادہ سے زیادہ سناؤ، انہیں سناؤ حضور علیہ السلام کا اخلاق، کردار، طرز زندگی، انداز گفتگو، یہ حضور کو آئیڈیل بنائیں گے، یہ نبی پاک کو۔ پر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے دور میں لوگوں نے سنانا شروع کیا ہے کہ حضور کو علم غیب کوئی نہیں تھا، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے تھے، ایک عام بشر تھے، معاذ اللہ کچھ نے یہاں تک کہا ہے کہ ڈاکیہ تھا، پیغام دے۔ اب آپ ڈاک کی بات کریں، ڈاکیے پر باس نہ کریں معاذ اللہ تعالی۔ ہمارے زمانے میں وہ انداز بتایا گیا کہ جس سے لوگ بڑی جلدی جری ہو گئے۔ پہلا کام یہ کرو، یعنی محبت پیدا کرنے کے لیے کہ حضور کی سیرت بتاؤ، سوانح بتاؤ۔ اور دوسرا اقبال کہنے لگے نبی پاک کی یاد کی محفلیں سجاؤ، میلاد کے تذکرے کرو، حضور کی نعت خوانی کرو، نبی پاک کا ذکر چھڑے، حضور کا پیغام عام ہو۔ اور تیسرا فرمانے لگے اپنے بچوں کے سامنے، اپنی اولادوں کے سامنے نبی پاک پر درود شریف پڑھا کرو۔ یہ دکھاوا تو نہیں ہوگا میرا خیال ہے، کس کے سامنے؟ اپنے بچوں کے سامنے حضور علیہ السلام پر درود شریف۔ یہ کام تو اپنے دلوں میں صالحین کی محبت پیدا کریں، نیک لوگوں کا ذکر سنا کریں، اولیاء اللہ کے تذکرے نکال کے پڑھا کریں، ان کے اقوال، ارشادات، ان کی باتیں، ان کی گفتگو۔ پرانے لوگ سفر کرتے تھے ولیوں کو ملنے کے لیے، زمانہ طے کرتے تھے۔ ہم کبھی مد و جزر دیکھتے ہیں نا دنیا کے، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اجمیر کہاں، پاک پتن کہاں، دلی کہاں، کہاں لوگوں نے کس طرح رشتے نبھائے، کیا انداز تھا۔ حضرت عثمان ہارونی پیر ہے خواجہ معین الدین اجمیری کے، بلخ کے رہنے والے، کہاں کے رہنے والے، خواجہ اجمیری کہاں کے رہنے والے۔ اور پھر اجمیر ابھی بھی دلی سے ٹرین چلے تو وہ 1.5-2 دن لگا دیتی ہے جانے میں، دلی سے اجمیر شریف۔ تو حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہاں جایا بھی کرتے تھے، آیا بھی کرتے تھے، رابطہ بھی رہتا تھا، اور عشق اتنا جوان تھا کہ زمانہ کہتا تھا اگر کسی نے کسی سے پیار کرنا ہے تو اس طرح کرو جیسا قطب الدین بختیار کاکی نے معین الدین اجمیری کے ساتھ کیا ہے۔ کوئی فاصلہ رکاوٹ نہیں بنا، کوئی چیز بیچ میں نہیں آئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اولادیں بھی تھیں، کاروبار بھی تھے۔ اب تو سہولتیں ہیں، دولت بھی زیادہ ہے، ان لوگوں کو تو مزدوریاں بھی زیادہ کرنی پڑتی تھی، کوئی چیز نہیں سامنے آئی۔ ہم بہانہ بنا کے ایسے رکے ہیں کہ بغل میں چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں بڑی مجبوری ہے جی، میں بڑا کیا مطلب اپنے دماغ پہ چیزیں سوار کر لی ہیں مفت میں۔ پھر مجھے ایک بات بتائیے، پاک پتن شریف سے دلی جانا، خواجہ اجمیر حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کا پاک پتن شریف آنا گھوڑے پہ یا پیدل، آسان کام ہے؟ کتنی ملاقاتیں ہیں خواجہ نظام الدین صاحب کی بابا صاحب سے؟ کوئی گن کے بتا سکتا ہے جی؟ کوئی گن کے بتا سکتا ہے کتنی ملاقاتیں، کتنی؟ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے نظام تجھے آئے ہوئے بڑے دن ہو گئے، جا یار چکر لگا آیا، چکر لگا آیا۔ فرماتے میں پیدل گیا تو مجھے جانے میں کئی مہینے کئی ہفتے لگے، میں دلی پہنچا اور اپنے گھر کا نا ایک چکر لگایا، اوپر سے چکر لگا کے تو پھر پاک پتن کے رستے میں چل پڑا۔ کہتے ہیں واپس پہنچا تو حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دن گنے ہوئے تھے، کہنے لگے یار اتنے ٹائم میں تو واپس آیا ہے نا، اتنا ٹائم تو آنے جانے پہ لگتا ہے، کہ غریب نواز محسوس نہ فرمائیے گا، آپ نے کہا تھا چکر لگایا تو حضور بے ایک چکر ہی لگایا ہے، پھر میں واپس آ گیا ہوں، بات ہی چکر کی ہوئی تھی۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی کام بھی کیا کر یار، یہیں بیٹھا رہتا، عرض کی حضور صحیح ہے، اٹھے، سامنے ایک ستون تھا اس کے پیچھے سے ہو کے نا واپس آ گئے، تو حضور نے فرمایا گئے نہیں، کہ حضور نے آپ نے فرمایا تھا جایا آیا کر، گیا ہوں پر میرا دل ہی نہیں لگا۔ بھئی تو یہاں سے ہو کے واپس آ گیا، کہیں جانا تو تھا نا، یہیں سے ہو کے۔ تو ان لوگوں کے صالحین کی محبت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی۔ ہمارے ہاں چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اپنے اولیاء اللہ سے، صوفیاء سے، دین کے بندوں سے، داتا علی اجمیری سے، خواجہ اجمیری سے، ان لوگوں سے پیار کریں، صالحین کی محبت دلوں میں پیدا کریں، صحابہ کا پیار دلوں میں پیدا کریں، اہل بیت نبوت کا پیار دلوں میں پیدا کریں۔ یار
یہ حدیث جو ہے نا یہ امید کی کرن ہے، یہ روشنی کا مینار ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ رکھا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، المرء مع من احبا، اور یہ جو مع ہے نا اس کا معنی ہے ساتھ رہنا، ہاں مع اللہ، مع یعنی بما یعنی اس کے ساتھ، المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کی معیت میں رکھا جائے گا۔ اس کے ایک بڑی خوبصورت بات، امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد گزرے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، خوبصورت بڑے تھے، کچھ خوبصورت تھے، کچھ سونا، کچھ منہ دا میٹھا، کچھ پیارے بڑے تھے، کچھ ان کا انداز یہ تھا کہ نفاست پسند بڑے تھے، بڑے نفیس تھے، نکلتے تھے تو تنہا نہیں نکلتے تھے۔ ایک دفعہ بغداد میں تشریف لائے تو بغداد سے انہوں نے ایک بستی اور میں جانا تھا، تو وہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا بڑا غلبہ تھا، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہودیوں عیسائیوں کے بیچ سے گزرنا ہے تو کوئی یہی نہ سمجھے کہ ان کے تو پلے کچھ نہیں، کہنے لگے سونے گھوڑے لاؤ عربی نسل کے۔ 30 شاگرد ساتھ تھے، ان کو بھی ساتھ تیار کیا، عربی نسل کے 30 گھوڑے اور 30 شاگرد، ان کو کہا بھی دستاریں ذرا نا اونچی باندھنا، تو دستاریں بھی باندھی انہوں نے کلے والی بڑی خوبصورت، شاگردوں کو بھی جبے پہنائے، خود بھی جبہ پہنا سفید رنگ کی، اعلیٰ نسل کی گھوڑی آگے آگے، پیچھے 30-32 شاگرد۔ اور جب آپ گزرے نا بغداد کے آگے اس علاقے سے، یہاں یہودی عیسائیوں کی بھی کثرت تھی، تو عورتوں کی عادت ہوتی تھی پرانے زمانے میں مہمان دیکھنے کے لیے چھتوں پہ چڑھ جاتی، کچھ اپنے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی، کچھ دیکھتی کھڑکیوں میں سے کہ گزر رہا ہے کوئی مہمان، تو یہودیوں کی عیسائیوں کی بہت ساری عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، تو مسلمان نعرے لگانے لگے امام محمد آ گئے، امام محمد آ گئے۔ کچھ پہلے ہی بڑے حسین تھے، پہلے ہی بڑے خوبصورت تھے، کچھ حضور کی سنت کا نور چڑھا ہوا تھا، کچھ دائیں بائیں شاگرد تھے، پھولوں کی پتیاں گر رہی تھی، تو جب محمد محمد کے نعرے لگنے لگے نا تو ان عورتوں نے امام محمد کا جلوہ دیکھا، تو دیکھا دیکھی کام کیا شروع ہوا، ایک نے دیکھا تو اتنی محو ہوئی کہ اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اس سے کلمہ سن کے تو دوسری نے بھی پڑھا، تیسری نے بھی پڑھا، چوتھی نے بھی پڑھا، بیبیاں بلند آواز سے مسلمان ہونے لگی، ان کو دیکھا دیکھی مرد بھی پڑھنے لگے، ڈھیر سارے یہودی عیسائی مسلمان ہو گئے۔ ایک مسلمان ان سے کہنے لگا تمہیں غلطی لگ گئی ہے، یہ ہمارے نبی محمد نہیں۔ تو میاں صاحب کا نام محمد تھا نا، تو کشمیر کے لوگ کہنے لگے شاید وہاں کے ہندو سکھ وہاں کے جو تھے کشمیر کے، وہ کہنے لگے شاید وہی محمد ہے، تو فرمانے لگے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ادھر نعرہ لگ رہا تھا، تو ایک بندہ کہنے لگا یہ وہ والے محمد نہیں، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ وہ نہیں، یہ تو ہمارے ایک امام ہے، امام محمد، وہ والے نہیں۔ لوگ چپ تھے، کچھ سوچ رہے تھے، کچھ بات کر رہے تھے، تو ایک بوڑھی اماں اپنے انداز میں بیچ میں سے بولی، کہنے لگی چل بیٹا چھوڑ، ہمیں پڑھنے دے کلمہ، اگر مسلمانوں کے چھوٹے سے محمد کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کا کیا حال ہے، پڑھنے دے ہمیں کلمہ، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہو۔ تو امام محمد کی چال نکلی، بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا، اس نے کہا حضرت صاحب میں گیا تھا منڈی، وہاں سے لایا ہوں ایک ٹوکری آم کی اور ایک ٹوکری سیب کی، ہمارے ہاں کا کریٹ کہتے ہیں اس کو، تو میں وہ لے کے آیا ہوں۔ اب میں نے جب گھر لا کے اس کو کھولا ہے نا تو آدھے صحیح نکلے ہیں، ہوتا ہے نا جی، اللہ خیر کرے، جو دیانتدار تاجر ہے اللہ آج کل مہربانی فرمائے، وہ ہمارا ریڑھی والا بھی بڑا ایماندار ہے، ہم کیا کریں صدر کی بات، وہ بھی سامنے جو تگڑے ہوتے ہیں اس نے آگے لگائے ہوتے ہیں، اور جو تھوڑے سے نکمے ہوتے ہیں وہ اندر والی سائیڈ پہ دیوار کے اندر رکھے ہوتے ہیں۔ کیا کیا جائے، ہم کیا سیاستدانوں کی کرپشن کی بات کریں گے، یہاں تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہے نیچے سے لے کر۔ تو کہا حضور میں نے وہ جو کھولی ہے نا پیٹی، وہ ٹوکری جب میں نے کھولی ہے تو اوپر تو آم اور سیب ٹھیک تھے، تو اندر گلے سڑے ہیں، تو اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے بھی مسئلہ شرعی ہے کہ رکھنے ہیں تو سارے رکھ، واپس کرنے ہیں تو سارے کر۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ تو صحیح صحیح رکھ لے اور گلے سڑے. تو یہ مسئلہ امام محمد بتا کے تو رونے لگ گئے. تو بندہ کہنے لگا حضور مسئلہ بتایا ہے آپ نے تو فقہ کا ایک مسئلہ ہے سادہ سا کہ حضرت اب کیا کرنا ہے, تو رونے والی کون سی بات ہے. تو فرمانے لگے یہ تجھے مسئلہ بتا کے نا مجھے کچھ اور یاد آ گیا. آپ کو کیا یاد آیا ہے؟ فرمانے لگے میں بھی عرض کروں گا مولا امام اعظم کے پاس بیٹھا ہوں, معروف کرخی, سری سکتی, جنید بغدادی, ان سارے درویشوں کے پاس رہا ہوں. میں بھی بیٹھا ہوتا تھا اس محفل میں جس میں یہ ہوتے تھے اگر جنت میں بھیجنے ہیں تو سارے بھیج. یہ نہیں ہو سکتا کہ گلے سڑے ادھر پھینک دے اور اچھے اچھے اٹھا کے لے جائے. ہم سارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے, سب کو کہا یا ایھا الذین آمنو, ہم سب کا اکٹھا نام. ان لوگوں کی جو محبت ہے نا وہ فائدہ دے گی. لیکن ہمارے یہاں نا کرامتیں, میرے جیسا شخص جب بھی کرامت سناتا ہے کہتا ہے میرے حضرت صاحب کا مجھ سے بڑا پیار. بھائی وہ تو پیار کریں گے ہی, وہ تو برکھا ہے, وہ تو رحمت کا سایہ ہے, وہ تو سائبان ہے. ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. وہ تو نفرت تو ہوتی نہیں ان لوگوں, تو کریں گے پیار, تو بازو کھلے ہوئے ہیں. تو بتا تیرے اپنے دل کا حال کیا ہے, تو اپنی بات کر اپنی, تو بتا تیرے اندر کی کیفیت کیا ہے. اس لیے کہ تیرے کام جو آئے گی وہ تیری محبت آئے گی. حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت اویس کرنی کو ڈھونڈنے چل پڑا. ڈھونڈنے بھی اسے نکلا جسے کسی نے نہیں ڈھونڈا اور جو کبھی کسی کو نہیں ملے. حضرت اویس کرنی, یہ فقرہ کسی درویش نے نا حضرت اویس کرنی کے لیے کہا ہے. یہ فقرہ پورا فیٹونی پہ آتا ہے. اسی کسی دے نہ کوئی ساڈا دردی, کوئی یارانہ نہیں, کوئی دوستانہ نہیں. حضرت اویس کرنی کا مزار بھی کنفرم نہیں کہ کدھر ہے. بس اسی کسی دے کچھ نہیں لگ دے, کیا ضرورت ہے. بس ٹھیک ہے, اپنا جو ہے انداز سارے زمانے سے علیحدہ کر کے رکھا انہوں نے, علیحدہ, الگ تھلگ. تو حضرت خواجہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہتے ہیں میں گیا, کرن گیا. حضرت حرم بھی نہیں, یہ داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے. فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے لوگوں نے کہا وہ تو حج کرنے چلے گئے. کہتے ہیں جب میں مکے گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا اویس کرنی آئے تھے, کہنے لگے ہم تو نہیں جانتے. یہ تو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کی تصویریں زیادہ نکلتی ہیں تو جن کی ویڈیو زیادہ ہوتی ہے تو لوگ زیادہ جاننے لگتے ہیں, ورنہ رب کریم کے بندے تو چھپے ہوئے چکر میں پڑے ہی نہیں. کون اویس کرنی؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اویس کرنی, چہرے پر برس کے داغ ہیں, کمزور سا وجود ہے, داڑھی زیادہ گھنی نہیں. جب حالات بتائے تو کہنے لگے اس طرح کا ایک شخص آیا تھا, اس نے طواف کیا تھا. پہلے بھی دنیا کرتی ہے پر جب اس نے کیا ہے نا تو اس کے طواف نے وہ خود بھی رویا ہے اور بھی بڑے روئے ہیں. وہ جب حجر اسود پہ آیا ہے تو رنگ بدلتا دیکھا ہے. کہا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگے پورا نہیں پتا, اتنا ضرور خبر ہے کہ ان کے انداز بتاتے تھے کہ اب مدینے جائیں گے. جناب حرم بن حیان کہتے ہیں پھر میں مدینے گیا, میں نے خواجہ اویس کو ڈھونڈا. میں نے کہا یار میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی کو ملنا ہے, کسی نے بتایا ہے کہ وہ مدینہ شریف آئے. تو لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے وہ کون ہے. لیکن نا دنیا جان گئی, دنیا میں بڑا کچھ ہو گیا. بائی نیم لوگ جاننے لگے, ہوٹلوں پہ پہچاننے لگے, سڑکوں پہ پہچاننے لگے. لیکن بات تو یہ ہے کہ جن کو پہچاننا چاہیے اگر وہ پہچان لیں پھر تو بڑی بات ہے, پھر تو بڑی بات ہے. لیکن اگر وہاں ہی پہچان نہ ہو سکے تو پھر تو معاملہ بڑا الگ سا ہے نا. عزیز بھائی, حضرت خواجہ اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو مدینہ شریف کے زائرین اور وہاں کے مقامی لوگ بھی کہنے لگے کوئی نہیں پتا, ہم نہیں جانتے, ملے ہی نہیں. تو کہا باریک سا وجود ہے, پرانا سا لباس ہے, برس کے داغ ہے, چہرے پہ داڑھی زیادہ گھنی نہیں, کسی کو پاس نہیں بٹھاتے. اور پھر ایک جملہ اور کہا, سنا ہے روتے ہیں تو بڑے درد سے روتے ہیں, سنا ہے بھیگی رہتی ہیں پلکیں, سنا ہے ان کی پلکیں بھیگی رہتی ہیں. میں 2-4 دن پہلے کسی سے سن رہا تھا شعر, اس نے کہا تھا ایک واری میریاں اکھیاں تو انہاں نے اتھرو پونجے سن, ہن چسکا پہ گیا رونے دا, ہر ویلے یا ہوزاری ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی اس کی کیفیت ہے. کہتے ہیں میں نے کہا یار وہی تو اویس کرنی تھے, کدھر گئے؟ کہنے لگے کوئی خبر نہیں. جب وہ آئے ہیں تو ان کے آنے کا انداز ہی نرالا تھا, سسکیاں اور آہیں نکل گئیں اس شخص کی جب وہ مدینے آیا. حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا, تلاش کرتا رہا, پھر میں
ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عراق میں آیا تو نہر فرات کے کنارے ایک کمزور سے آدمی کو ریت کے ٹیلے پر بیٹھ کے وضو کرتے دیکھا. کہتے ہیں جب ان کا وضو مکمل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم. تو کہتے ہیں انہوں نے چہرہ نہیں پھیرا, وہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے وعلیکم السلام یا حرم بن حیان, یا حرم بن حیان وعلیکم السلام. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ من انت, آپ کون ہے؟ تو کہنے لگے وہی ہوں جسے تو مکے اور مدینے ڈھونڈتا رہا. تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ ہے, اللہ کرے آپ کو یہ یاد رہ جائے. سبق کبھی نہ بھولنا, یہ سبق کبھی نہ بھولنا. بابا صاحب کے مزار پہ گئے تو خالی آ گئے, چلے گئے. ہم فارغ لوگ تھے, کوئی کام نہیں تھا کہ بابا فرید کی گلیوں میں گھومتے رہے. ہم فارغ تھے کہ 2 بجے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی جالیوں کے سامنے کھڑے رہے. ہم کوئی پتھر چاٹنے والے لوگ تھے کہ آدھی آدھی رات بیت گئی اور ہم بزرگان کرما والا شریف کھڑے رہے. یہ کیسے ہو گیا کہ محدث اعظم کے مزار پہ کھڑے رہے؟ ایسے ہی کوئی بات تھی؟ حضرت ویسے کرنی بول کر فرمانے لگے, کہنے لگے کیا کہا تو نے کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں؟ فرمانے لگے تو مجھ سے پیار کرتا ہے. عارف تو روحی من روحی کا, میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے. یہ روحوں کا رشتہ ہے, یہ خطا نہیں جایا کرتا. عارف تو روحی من روحی کا, میری روح تیری روح کو جانتی ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسے لوگ تھے تو اتنی جگہ مجھے تلاش کر آیا اور میں تجھے جانوں نہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ڈھونڈتا رہا گلی گلی اور میں کہوں کہ میں تجھے جانتا نہیں. فرمایا حرم بن حیان میں, ہاں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ رب کریم مجھے اور تجھے جنت میں اکٹھا کر دے. کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ چل پڑے. میں نے کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میرا پیچھا نہ کرنا, میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں, اور جس رستے میں چل رہا ہوں نا ان منزلوں پہ ساتھ نہیں کسی کو لیا جاتا. یہ میری اپنی ذاتی منزل ہے, اس میں پاؤں پہ چھالے ذرا سخت ہوتے ہیں. ہر آدمی کا کام نہیں یہاں چلنا, تو مجھے تنہا رہنے دے اور مجھے اپنی مرضی سے چلنے دے. کہتے میں نے منت کی تو کہنے لگے بس تو نے جد و جہد بڑی کی تھی تو تیرے ساتھ ملاقات کر لی, تجھے پہچان لیا, تیرے ساتھ بات کر لی, ورنہ میں کہہ چکا ہوں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے. اسی لیے میں نے حضرت غالباً امام شورانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا ہے کہ قیامت کے دن جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے تو ممکن ہے اس وقت بھی لوگوں کو دیدار نہ کرایا جائے, بلکہ امام شورانی کہتے ہیں اللہ 70,000 فرشتے ان کی شکل کے پیدا فرمائے گا اور ان کے جھرمٹ کے اندر چھپا کے انہیں جنت میں داخل کرے گا. ملاقات کس سے ہوگی؟ صرف انہی سے ہوگی جن کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی. یا خدا سے ملیں گے یا مصطفیٰ کریم سے ملیں گے. یہ بھی لوگ تو محبت کریں. صالحین کا پیار, نیک لوگوں کی محبت, صالحین کی محبت رستہ آسان کرتی. کوئی شک نہیں کہ زمانے میں سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے, برے لوگ بھی آئے ہیں مارکیٹ میں, ہوتے ہیں, لیکن 2 4 5 10 بروں کو لے کر کے اچھوں کی محبت چھوڑ دیں گے, نیک لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں گے, ان کا پیار چھوڑ دیں گے, ان کا تذکرہ پڑھنا چھوڑ دیں گے, ان کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں گے. گزشتہ دور میں جو بادشاہ بھی نیک ہوئے نا وہ بھی صالحین کی محبت کی وجہ سے نیک ہوئے. اورنگزیب عالمگیر اگر کچھ بہتر ہوئے تو اس لیے کہ ملا جیون نیک آدمی سے محبت کرتے تھے. محمود غزنوی کی بہتری کا سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی کے پاس جایا کرتے تھے. صالحین کی محبت نے بادشاہوں کے رخ بدلے, بادشاہوں کے. ان لوگوں کو پیار تھا تو حالات جہانگیر بادشاہ جایا کرتا تھا خواجہ اجمیر کے آستانے پر, تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سخت دنوں میں بھی ہم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا کرتے تھے. درد والی جگہ پہ جاتے تھے نا لوگ تو درد مند ہو جاتے. اس لیے صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑے, کبھی نہ چھوڑے. میرے بھائی کپڑوں پہ مٹی پڑ جائے نا تو کپڑے دھوئے جاتے ہیں, اتار کے پھینکے نہیں چاہتے. چیزیں غلط ہو جائیں تو گرد جھاڑی جاتی ہے. اس نظام کو چھوڑا, صالحین کا پیار کبھی نہ چھوڑنا, کبھی نہ چھوڑنا. رب کریم کے بندوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرے گی آپ کو. اللہ کے بندوں کی محبت آپ کے اندر جلوے پیدا کرے گی. اور اگر آپ ان کو پڑھیں گے, میں جب پاک پتن شریف جاتا ہوں یا کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا ہوں نا تو وہ جو حالات سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوب الہی تشریف لائے, دیکھیں نا, اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے
جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسی باب جنت نہیں، فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہیں لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے تھے، اس پر کیفیت کیا طاری ہوگی، اس پر انداز کیا ہوگا، اس پر وارد کیا ہوگا، وہ کہاں پہنچ جائے گا 1-2 منٹ کے اندر۔ تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ایک بات عذرائے محبت ہے، کہہ دیتا ہوں چونکہ سوالات ہوتے رہتے، کہہ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ، بڑے تگڑے آدمی تھے، جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سخت فاضل لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب 1 منٹ سے پہلے پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے۔ باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا آپ توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا عمل نہ کرے تو جنت میں جائے گا، بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام کو کھڑے دیکھا، گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے۔ لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے اور کہے میں جنتی ہو گیا، یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان نہیں کیا۔ ہاں وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد میں اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اسے برکت عطا کرے گا۔ فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا، اس کے ایام تھے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا، کچھ اور لوگ بھی تھے، تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے ہیں، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑ دی، مولانا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف۔ تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت، وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں سے۔ تو کہتے ہیں مجھے سونگنے لگ گئے، کہنے لگے پھر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے، پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تنزیہ انہوں نے کہا، تنزیہ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے طنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب دار چاہیے نا۔ میں نے کہا مولانا کیوں، آپ کیوں سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک، تو پھر بھی جنت کی خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی۔ کہتے میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، اگلی بھی پڑھ لینی تھی، حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے گی۔ یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث، یہ نہیں نظر سے گزری؟ تو کہتے ہیں اب وہ مولانا مجھ سے معذرت کرنے لگے، کہنے لگے یار آپ تو ناراض ہی ہو گئے۔ تو میں نے کہا بھی آپ نے کیوں چھیڑی بات؟ میں نے آپ سے کوئی ڈسکس کیا؟ آپ نے پوچھا کہاں سے، پھر آپ ہی نے کہہ دیا کہ وہاں سے گزرے کہ نہیں جنتی دروازے سے، اور پھر آپ نے ہی اعتراض کر دیا، تو پھر ہمیں اتنا تو حق حاصل ہے نا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کر دو تو چرچا نہیں ہوتا، ہمیں بھی تو حق حاصل ہے نا، اتنا تو جواب در جواب ہم دے سکتے ہیں۔ تو بھائی اس لیے صالحین کی محبت کبھی نہ چھوڑیں، اللہ کے بندوں کا پیار کبھی نہ چھوڑیں، کسی بزرگ کا ذکر ہو، کسی صحابی کی بات ہو، اہل بیت نبی، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کے انبیاء کی محبت، ان کی تعظیم، ان کا اکرام اپنے دل میں بٹھائیں، اس کو جگہ دیں۔ یہ تکمیل ایمان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ فقط استکمل الایمان کے لفظ آئے حدیث میں، اگر تکمیل ایمان چاہیے اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق بھی گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بھیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا۔